أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 49۔ 4 اور 9 49 نمبر آیت۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ دیتے تھے تم کو برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش ہے، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ دوہرا لیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ دیتے تھے تم کو، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے کہ وہ تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو، نجینا، قرآن مجید میں ہی ایک مقام پہ ہے انجینا، انجینا اور نجینا، اس میں تھوڑا فرق ہے، وہی فرق ہے جو نزلنا اور انزلنا میں ہم نے بیان کیا تھا۔ انزلنا ایک ہی مرتبہ نازل کیا سب کچھ، اور نزلنا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ تو انجینا ایک ہی مرتبہ میں نجات دے دی، اور نجینا کا معنی یہ ہوگا کہ جب بھی تمہیں مصیبت پڑی ہم نے تم کو نجات دی، ایک مرتبہ نہیں بلکہ جب بھی تم مصیبت میں گئے ہم نے تم کو نجات دی۔ اب یہاں پہ یوں ترجمہ بنے گا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ آل فرعون جب بھی تمہیں اذیت میں یا تکلیف میں مبتلا کرتے ہمیشہ ہم ہی تم کو نجات دیا کرتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب ان احسانات کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل پر تھے، وہ جو کہتے تھے ہم سب سے افضل ہیں، ہم سب سے بہترین ہیں، فضلتکم انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پہ ہماری ہی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ اب تم اپنے ماضی کو بھول گئے ہو، وہ وقت بھول گئے ہو جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ آل کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات آل کہتے ہیں اولاد کو، گھر والوں کو، بعض دفعہ آل کہتے ہیں
میں دوست احباب بھی شامل ہوتے ہیں، بعض دفعہ متبعین، فوجیں، یہ ساری آل میں شامل ہوتی ہیں۔ آل فرعون یہاں سے مراد صرف فرعون کی اولاد نہیں، بلکہ آل فرعون سے مراد فرعون کے جتنے بھی متبعین تھے، جتنے بھی پیروکار یا جتنے بھی فوجی یا جتنے بھی افراد تھے، وہ سارے آل فرعون میں شامل ہیں۔ یہاں پہ پھر سوال بنتا ہے کہ فرعون کیا ہے، فرعون کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ فرعون وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک بادشاہ آیا تھا، اس کا نام فرعون تھا، جبکہ یہ بات جان لیں کہ اس کا نام فرعون نہیں تھا، بلکہ جو مصر کا کوئی بھی بادشاہ ہوتا اسے فرعون کہتے تھے، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، جیسا کہ روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، ایران جو ہے یہ فارس، وہاں کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، نجاشی کا اصل نام اسحمہ تھا، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، وہاں پہ جو بھی بادشاہ آتا اسے فرعون ہی کہتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی اختلاف ہے، تاریخ میں دو قسم کی روایات آتی ہیں کہ فرعون کا نام تھا رامسیس، را عین میم صاد یا صاد، رامسیس یہ اس کا نام تھا۔ یہ وہ فرعون ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت بچوں کو قتل کیا۔ دوسری طرح یہ روایت کہتی ہے کہ اسی فرعون کا ایک بیٹا تھا، منفتاح اس کا نام تھا۔ یہ منفتاح وہ فرعون تھا کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، وہ جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا اور یہ پانی میں غرق ہوا تھا۔ یہ مختلف طرح کی روایتیں ہیں، ہم کسی کی تصدیق نہیں کرتے، کسی کی تکذیب نہیں کرتے، بنی اسرائیلی روایات ہیں۔ خیر، کچھ اشاروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت بچوں کو قتل کیا تھا، غرق بھی وہی فرعون ہوا تھا وہ سمندر میں، اور قاہرہ کے میوزیم میں جس کی آج بھی وہ لاش جو ہے وہ محفوظ کی گئی ہے، اس کی تختیوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، جو قاہرہ کے میوزیم میں وہ فرعون ہے نا، وہ رامسیس ہے، منفتاح نہیں بلکہ رامسیس ہے، وہی فرعون۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ قرآن مجید قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اشارے کرتا ہے، اصل کتاب یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب میں اسی چیز کا ذکر ہے جس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہو سکے۔ اس فرعون سے مراد منفتاح ہو یا رامسیس ہو کوئی غرض نہیں، الغرض وہ فرعون ہی تھا، وہ کوئی بھی ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم، سامہ یسومو کا معنی ہوتا ہے کسی ایسے عذاب میں ڈالنا جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہو، کسی ایسے بوجھ تلے ڈالنا۔ فرمایا کہ یسومونکم، وہ تمہیں ایسے بوجھ میں ڈالتے تھے کہ اس قدر تکلیف ہوتی تھی کہ سوء العذاب، وہ بہت برا عذاب تھا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ بعض تاریخ والوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہ اتنا ظلم اور زیادتی کرتے، ان کی جو عورتیں تھیں ان کو لونڈیاں بنا کے رکھا تھا، ان کے جو آدمی تھے ان کو جانوروں کی طرح استعمال کرتے تھے، جہاں پہ بیلوں سے کام لیا جاتا تھا زمین کو یہ کریدنے کے لیے اور فصل کے لیے، وہاں پہ یہ لوگ بنی اسرائیل کو، یہ انسانوں کو آگے لگا کے تو یہ چلایا کرتے تھے۔ اس قدر اذیت ہے، یہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی۔ شام سے حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ مصر میں شفٹ ہوئے، یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی، کچھ عرصے تک یہ بنی اسرائیل کی وہاں پہ چودہ رہی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہاں جو مقامی آبادی تھی قبطیوں کی، وہ بنی اسرائیل پہ غالب آ گئے، پھر وہ ان پہ ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام والا دور وہ قریب پہنچا، فرعون آیا۔
اس قدر یہ زیادتی کیا کرتے تھے کہ ان کی عورتوں کو گھروں میں ہاتھ ماؤں کے طور پہ استعمال کرتے، وہاں پہ اپنے حرص اور لالچ بھی پوری کرتے، اور ان کے جو آدمی ہوتے ان سے جانوروں والے کام بھی لیا کرتے تھے۔ میں بنی اسرائیل آج بھول گئے ہو، آج کہتے ہو کہ ہم باپ دادے سے چودھری ہیں۔ یہ دیکھو ذرا چودھر کہ جب قبطی تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا کرتے تھے جو کسی جانور سے بھی نہیں کیا جاتا، اس اللہ کے احسان کو یاد کرو، ہم نے وہاں پہ تم کو نجات دی تھی۔ ہم پہلے بھی بیان کرتے آ رہے ہیں، خطاب کس کو ہے اور سمجھایا کسے جا رہا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اسی بھی جناب شروع تو ہی چودھری ہیں، سانو جو ملے ہے اس علم دی بنا تے عقل دی بنا تے ساڈی ذات بڑی اونچی ہے، کچھ بھی اونچا نہیں ہے حضرت۔ یہ دیکھ لیں جو اونچے کا دعویٰ کرتے تھے نا، ان کی بھی کہانی دیکھ لیں، کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت ہے۔ بیچاروں کے پاس غیرت نام کی بھی کوئی چیز نہیں رہی تھی، عورتیں وہاں پہ یہ قبطی استعمال کر رہے ہیں، خود یہ حل کے آگے جو ہے یہ جوئے جا رہے ہیں اور کنووں سے بیچارے پانی نکال رہے ہیں، کس قدر جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں انتہائی بدترین اذیتیں دیا کرتے تھے۔ ان اذیتوں میں یہ بھی تھی یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ ابنا اور نساء یہ جوڑ کوئی نہیں ہے، ابنا کہتے ہیں بیٹوں کو، اور ان کے مقابلے میں بیٹیاں بنات آنا چاہیے تھا، یہاں پہ بنات کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے، نقطہ سمجھ لیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، نقطہ مشکل نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے عرب کیا کرتے تھے؟ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، درگور کر دیا کرتے تھے۔ اگر قرآن مجید یہاں پہ یہ لفظ استعمال کرتا نا وَيَسْتَحْيُونَ بَنَاتَكُمْ، وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، تو یوں معلوم ہوتا کہ وہ جو قبطی تھے ان پہ ایک ظلم کرتے تھے، ایک احسان کرتے تھے۔ کون سا احسان؟ جو ظلم مشرکین عرب اپنی بیٹیوں پہ کرتے تھے قتل کر کے، وہ احسان قبطی بنی اسرائیل پہ کیا کرتے تھے ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھ کے، جبکہ بنی اسرائیل احسان تو کرتے نہیں تھے۔ قرآن واہ قرآن تیرے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پہ قربان جائیں، ایک ایک حرف پہ صدقے جائیں، ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ پورا لفظ دیکھیں، پورے کا پورا واقعہ اور پورے کا پورا موضوع ہی بتلا رہا ہے۔ یہ لفظ نساء دیکھیں، یہ بتلا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے، قبطی جو تھے بنی اسرائیل پہ احسان نہیں کرتے تھے۔ نساء کہتے ہیں بڑی عورت کو، بنات کہتے ہیں چھوٹی بیٹی کو، حالانکہ یہاں پہ بنات آنا چاہیے تھا، نساء کیوں آیا؟ اس لیے فرمایا کہ ایک ظلم کرتے تھے بیٹوں کو ذبح کر کے، دوسرا ظلم کرتے تھے عورتوں کو زندہ رکھ کے۔ آپ کہیں گے یہ ظلم ہے؟ جی ظلم اس طرح سے ہے کہ وہ بیٹیوں کو پالتے تھے، ان کی قبطی بنی اسرائیل کی بیٹیوں کو کس لیے پالتے تھے؟ یہ بڑی ہوں گی، جب یہ نساء بنے گی، عورتیں بنے گی، تب ان کو ہم اپنے محلات میں لائیں گے، وہاں پہ ان سے خدمت کروائیں گے اور وہاں سے ان سے خواہشات پوری کریں گے۔ تو یہ معنی تھا کہ بیٹوں کو ذبح کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ یستحیون نساءکم، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ بھی ظلم پہ ظلم ہے۔ بیٹوں کو ذبح کرتے ظلم، اور بیٹیوں کو کس لیے زندہ رکھتے؟ بڑے ہو گئی ہماری خدمت کریں گی، یہ بھی ظلم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بیٹوں کو ذبح کیوں کرتے تھے؟ بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے وہ ہم نے بتلا دیا، بیٹوں کو ذبح کیوں کرتے تھے؟ اس میں ہم دو چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ تاریخ میں 2 دفعہ ملتا ہے بیٹوں کو، لڑکوں کو ذبح کرنے کا معاملہ، وہ 2 دفعہ کون سی ہیں؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال کہ بیٹوں کو ذبح کیوں کرتے تھے؟ بیٹوں کو ذبح اس لیے کرتے تھے، اس کا جواب یہ بھی 2 طرح سے ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ
ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا اور میری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ لمبی آپ علماء سے سنتے رہے ہوں گے، فرعون نے تب یہ اعلان کیا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اب بنی اسرائیلی کم پڑ گئے، لوگوں نے کہا کہ فرعون دیکھو یہ تو کم پڑ گئے، ہماری خدمت کون کرے گا، یہ تو کام خراب ہوتا جا رہا ہے۔ پھر فرعون نے کہا اچھا 1 سال ان کے بچے زندہ رکھیں گے جو ہماری خدمت کریں گے، اور 1 سال کے بچے ذبح کر دیں گے۔ ایک یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی بہتر ایک اور مفہوم وہ بھی بعض جو ہے تفسیر والوں نے لکھا، وہ یہ ہے کہ قبطیوں کو یہ خطرہ پڑ گیا تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ نقطہ بڑا غور کرنے والا ہے، ہر لفظ میں ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ تب بھی دشمنوں کو یہ خطرہ ہوتا تھا ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کل کو یہ افراد زیادہ ہو گئے، ہم پہ حملہ کر کے یہ ہم پہ پھر حاکم بن جائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ بچوں کو قتل کیا جانے لگا، حتیٰ کہ بچے کم پڑ گئے۔ پھر انہوں نے فرعون سے مشورہ کیا کہ 1 سال کے بچے زندہ رکھے جائیں اور 1 سال کے بچے جو ہے قتل کر دیے جائیں۔ تو یہ معاملہ پھر کیا گیا، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ آپ یہ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں، یہ انڈیا میں دیکھ لیں، کیا ہے، ہندو ایڑی چوٹی تک زور لگا رہے ہیں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے میں، کہ جب مسلمان اگر زیادہ ہو گئے تو یہ جمہوریت میں آئیں گے، جب جمہوریت میں آئیں گے، حکومت میں آئیں گے، پھر ان کا یہ حق ہے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، پھر یہ ہم پہ غلبہ پائیں گے اور ہمارا یہ ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں مسلمانوں کی نسل کشی میں، اور صدقے اور قربان جائیں ہمارے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین اور پتہ نہیں یہ ریاست مدینہ والے اور ہمارے مومن جج، وہ بھی کہتے ہیں ہم پاکستان والوں بچے 2 ہی بولتے نہیں بھائی، بچے، یہ کوئی آج کی پلاننگ نہیں ہے، یہ پلاننگ بڑی پرانی چلتی آ رہی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی، یہ پھر کفار پہ ہیوی ہو جائیں گے اور ان پہ غلبہ پا لیں گے، لہذا ان کی نسل کو روکا جائے۔ جبکہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم ان عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہیں، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت پہ فخر کروں۔ یہ کوئی عیب والی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں، کوئی حرج والی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں، انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی امت میں اضافے کے باعث بنیں گے اور اضافہ ہی کریں گے۔ یہ تو ان کی پلاننگ ہے کہ ان کے بچوں کو ذبح کرو، ایسا نہ ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ ہم پہ غلبہ پا گئے تھے، پھر یہ زیادہ ہو کہ ہم پہ غلبہ پا جائیں، اس لیے یہ بچوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا موقع کب آیا بچوں کو ذبح کرنے کا؟ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں آیا۔ کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جادوگر جو تھے وہ ہار گئے، تب یہ انہوں نے فرعون کے ساتھ مشورہ کیا، کیا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اب ہم یہ کریں گے کہ ان کے بچوں کو ذبح کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ دوسرا مرحلہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ہی دور میں آیا تھا۔ تو فرمایا کہ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور دوسرا ظلم یہ کرتے تھے کہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ کے ان کو لونڈیاں اور باندیاں بناتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ خطاب کس کو؟ بولیں، خطاب کس کو؟ سمجھایا کس کو؟ کیا؟ اللہ اکبر، ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم بڑے کہتے ہیں جی ہم کو یہ آزاد نہیں ہے، کیا ہے آزادی؟ اور آزادی کی بعض دفعہ سخت جملے بول کے لوگ توہین بھی کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اور بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی تو وہ نعمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہر سال جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور میرے پیغمبر بھی اسی نجات کی وجہ سے ہر سال 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ جو روزہ رکھتے ہیں نا 10 محرم کا، وہ یہی ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وَإِذْ
नज्जैनाकुम, ये वही नज्जैनाकुम का हम भी रोज़ा रखते हैं। तो इससे ये बात मालूम होती है कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसको बेकार में ज़ाया मत कीजिए, इस नेमत की कदर कीजिए। हम तो आज़ादी मनाते हैं, ये मोटरसाइकिलों के लाइसेंस ये सब निकाल लिए और मुंह पे रंग डाल लिए, झंडियाँ डाल ली, ये आज़ादी। और तुम्हारी इन हरकतों से सब वो लोग अच्छे नहीं थे जो अपनी आज़ादी को रोज़ा रख के मनाया करते थे। कैसे मुसलमान हो यार। हम पहले बता चुके हैं, बनी इसराइल अफसल कौम थी, उन्होंने अल्लाह की नहीं मानी, मखजूब कौम है, बदतरीन कौम है। अब तुम खैरा उम्मतिन हो, अगर तुम भी अपने रब की नहीं मानोगे तो तुम भी खैरा उम्मतिन नहीं रहोगे बल्कि ज़लील तरीन बन जाओगे। इसलिए हमारे लिए बहुत से सबक हैं। उन इसबाब में ये भी सबक है कि जो आज़ादी है वो बहुत बड़ी नेमत है, आज़ादी की कदर कीजिए। वइज़ नज्जैनाकुम, और जब हमने तुम्हें निजात दी, मिन आले फ़िरऔन, आले फ़िरऔन से, यसूमुनकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें बुरी तरह अज़ाब में मुब्तला किया करते थे। युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा किया करते थे 2 मरतबा। पहली मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले, जब हारून अलैहिस्सलाम की आमद हुई, हारून अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उस साल पैदा हुए थे जिस साल बच्चे ज़िबा नहीं होते थे, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत उस साल हुई जिस साल बच्चे ज़िबा होते थे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी बचाया, आगे उसकी तफसीर आएगी। फरमाया कि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते। पहली दफ़ा भी निजात दी अल्लाह ने। दूसरी दफ़ा जब उन्होंने कहा कि सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, कि अब हम तुम्हारे फिर से बेटे ज़िबा करेंगे और औरतों को ज़िंदगी देंगे, फिर तुम्हें अल्लाह ने निजात दी। व यस्तहय्यूना निसाअकुम, और वो ज़िंदा रखते थे तुम्हारी औरतों को। व फ़ी ज़ालिकुम बलाअ्म मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आज़माइश है। ये नशिस्त तकमील को पहुंची तफसीर कुरान की। नमाज के हवाले से हम कुछ शराइत नमाज की बयान कर रहे थे कि नमाज से पहले चंद चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी नोट कर लें, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज में इस्तेमाल सम्मा से मना किया है। इस्तेमाल सम्मा किसे कहते हैं? क्योंकि आजकल सर्दियाँ भी शुरू होने वाली हैं और अक्सर ये लोग इस्तेमाल सम्मा करेंगे। गोट मारना, चादर को इस कदर जोर से लपेटना कि हाथ जो है वो उसमें से ना निकल सके। बात बांध देते हैं इतनी जोर से चादर, नमाज शुरू कर लेते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया है, लिहाजा इस्तेमाल सम्मा जो है वो भी नहीं करना नमाज के लिए। दूसरा काम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदल, नबी अलैहिस्सलाम ने सदल से भी मना किया है कि जब नमाज पढ़नी है तो सदल नहीं करना। सदल कहते हैं, बाज़ लोग ये भी करते हैं कि चादर ले लेते हैं, उसका एक किनारा ये कंधे से इधर लटक रहा है, एक किनारा इधर लटक रहा है। बाज़ लोग ये रुमाल पगना जिसे कहते हैं वो भी सर पे रखते हैं, एक किनारा इधर लटक रहा है, एक इधर। आम हालत में तो कोई मज़ाक़ा नहीं, लेकिन जब नमाज पढ़े तब ये सदल नहीं करना, इसे सदल कहते हैं। ये दोनों किनारे लटक रही हैं। सदल ख़त्म करने का तरीका ये है कि एक किनारा या एक पल्लू उठाएं और दूसरे कंधे पर फेंक दें, ये सदल आपका ख़त्म हो गया। इससे भी मना किया है। तीसरी चीज़, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने शलवार जो है वो टखनों से नीचे रखना, इससे मना किया है। फरमाया मा अस्फला मिनल काबैनी और फिन्नार, जो हिस्सा टखनों से नीचे जाएगा फरमाया क़यामत के दिन वो जहन्नम में जलेगा। लिहाजा अपना इज़ार जो है इसकी भी पाबंदी करें कि इसको टखनों से ऊपर रखें। बल्कि एक हदीस में है, नबी इस्लाम ने फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 बंदे ऐसे हैं जिनसे ना अल्लाह कलाम करेंगे, ना उनका तज़किया करेंगे, ना उनको पाक करेंगे, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उसमें से एक शख्स वो है अल मुस्बिलु इज़ार, जो अपना इज़ार अपनी शलवार टखनों से
نیچے رکھتا ہے. یاد رہے یہ ہم وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں جو سنی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، علماء سارے مانتے ہیں. علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ اس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. حدیثیں یہی حدیثیں صحیح ہیں. ایک حدیث میں کہ ایک شخص تکبر کی چال چل رہا تھا، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے، یہ غالباً صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، خسف اللہ به وهو يتجلجل الى یوم القیامہ، اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا اور قیامت تک وہ شخص زمین میں دنستا چلا جائے گا. اتنا برا عمل ہے. لہذا نماز میں اس سے بھی پرہیز کریں. ایک حدیث میں ہے ان اللہ لا يقبل الصلاۃ رجل المسبل ازارا، جس شخص کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ اس بندے کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا. کچھ لوگوں نے اس حدیث پہ جرا کیا تو بھی موجود ہے، لیکن اب کے جو محققین اس حدیث کو حسن مانتے ہیں، لہذا یہ حدیث قبول ہے تو اپنی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر اٹھا کے رکھیں، ورنہ نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اگلا مسئلہ، نماز میں اپنے بال وغیرہ سمیٹنا. بعض لوگ جو نماز میں داڑھی سے کھیل رہے ہیں، بالوں سے کھیل رہے ہیں، بعض لوگ وہ کپڑوں سے کھیل رہے ہیں. یہ بھی مسئلہ یاد رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 چیزوں پہ سجدہ کروں. کتنی چیزوں پہ؟ 7 چیزوں. ان کی وضاحت آگے آئے گی جب سجدے کی باری آئے گی. 7 فرمایا ولا اکف شعرا ولا ثیابا، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہ میں اپنے بالوں کو سمیٹوں اور نہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹوں. نہ میں اپنے بالوں کو سمیٹوں، نہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹوں. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ نماز میں آپ نے یہ بال وغیرہ بھی نہیں سمیٹنے. اور ایک اور چیز سے پرہیز کرنا ہے، وہ کیا؟ ہم جب آتے ہیں نا نماز کے لیے، وضو کیا جلدی جلدی، اللہ اکبر، بال ہمارے یہاں پہ وہ فولڈ ہوئے ہیں، تو اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ولا اکف شعرا، اور نہ میں سمیٹوں بالوں کو، ولا ثیابا، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، اور ثوب کی جمع ہے ثیاب. ولا اکف ثیابا، نہ میں کپڑوں کو سمیٹوں. تو لہذا یہ ایسے 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 کر کے تو یہ نماز نہیں پڑھنی، بلکہ اپنے پورے بازو کھولیں اور پھر نماز پڑھیں. بعض بھائی آتے ہیں شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، مسجد میں جب آتے ہیں وضو کیا جلدی جلدی، ادھر سے شلوار اٹھائی ادھر سے شلوار اٹھائی اور نماز شروع کر لی، نماز پڑھتے پھر نیچے کر لیا. ان کو دونوں حدیثوں پہ غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے چلے گئی سزا ہے، نماز بھی خراب ہو سکتی ہے. دوسری حدیث یہ ہے کپڑوں کو فولڈ بھی نہیں کرنا. اب اگر اجازت دیں تو ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ حل کیا ہے؟ کیوں جی؟ سارے نہیں بولے. حل آسان ہے، حل سب کو پتا ہے، لیکن بولے ایک دو بھائی ہیں. کیا حل ہے جی؟ ہاں جی، یہ پینٹ جو ہے یا شلوار جو ہے یہ چھوٹی سلوائیں، چھوٹی سلوائیں. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بن گیا. مسئلہ یہ ہے کہ جن کی بڑی ہیں ابھی چھوٹی نہیں ہو، بیچارے مسجد میں اب اتنے دن نماز نہ پڑھیں. جی پڑھیں. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، ایک حدیث میں تو سختی ہے کہ نماز ہی ضائع ہو سکتی ہے، دوسری حدیث میں یہ ہے کہ گناہ ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ضائع نہ کریں. ہمیں کیا چاہیے؟ نماز کو ضائع نہ کریں. لہذا جن کی بڑی ہیں اب وہ تھوڑا فولڈ کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن جلد از جلد کوشش کریں کہ اپنے جو ازار ہیں، تہمد ہیں، شلواریں ہیں وہ چھوٹی سلوائیں، پینٹیں جو ہیں وہ آگے سے کاٹ دیں، تاکہ ہم نماز کے 100 میں سے 70-60 نمبر نہ لیں بلکہ 100/100 نمبر ہی لیں. ٹھیک ہے جی؟ 2 طرح کی حدیثیں ہیں. ایک میں یہ ہے کہ نماز ضائع ہو سکتی ہے، ایک میں یہ ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز میں یہ ممنوع کام ہے، لہذا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ایک اور مسئلہ ہے، ابھی ہمیں یاد آ گیا کیونکہ آگے سردی آ رہی ہے، ساتھی سویٹر پہن کے آئیں گے، پھر وہ ٹوپی فولڈ ہوئی ہے، وہ اوپر سے گول، اور جو سویٹر ہے وہ بھی اکثر فولڈ کیے ہوتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں جن کی بناوٹ ہی ایسی ہے، وہ چیزیں جن کی
بناوٹ ہی ایسی ہے، وہ تو فولڈ ہوں گے ہی ہوں گے، اس میں جو ہے وہ مذائقہ نظر نہیں آتا. جیسے پونچے ان میں بھی فولڈ کر کے سلائی لگی ہوئی ہے، پھر آگے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، نیفا، اس میں بھی ظاہری بات ہے فولڈ کر کے سلائی لگی ہوئی ہے. کالر ہے یا یہ ہے، اللہ کا بھلا کرے، کف، اس کو بھی فولڈ کر کے سلائی. جن کی بناوٹ ایسی ہے نا ان میں مذائقہ نہیں ہے. سویٹر ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ پہنے ہی ایسے جاتے ہیں کہ ہر حالت میں ان کو فولڈ ہی رکھنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی ایسی قباحت نہیں ہے. جو ٹوپیاں جن کی بناوٹ ہی فولڈ والی ہے اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کرتے ہیں نا نماز میں، یہ علیحدہ سے پونچے فولڈ کرنا صرف نماز کے لیے، یا علیحدہ سے یہ کف فولڈ کرنا، یہ درست نہیں معلوم ہوتا. واللہ اعلم بالصواب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما. اللہ جتنے بیمار گھروں میں، ہسپتالوں میں، جتنے ہماری مائیں بہنیں بھائی کورونا کی وجہ سے یا دیگر امراض میں مبتلا، اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما. اللہ ہمارے محترم قاری عبداللہ صاحب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم